آداب ناظرین، جی کے ویب ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں زبیر قریشی اور آج کے اہم موضوعات ہیں۔ گپکار ایئرلائنس میں پڑی پھوٹ، پیپلز کانفرنس نے کی علیحدگی اختیار۔ راشن کوٹا میں بڑے پیمانے پر کٹوتی اور رجسٹرڈ پورٹل سے نان آدھار کارڈ ہولڈرز کو حذف کرنا بنا فوڈ ملازمین کے لیے سردرد، دفتر کے احاطے میں کیا احتجاج۔ مختلف پبلک سیکٹرز میں کام کرنے والے ملازمین تنخواہ واگزار نہ ہونے پر ہوئے فاقہ کشی پر مجبور۔ اور معروف صحافی اور اردو روزنامہ وادی کی آواز کے بانی و مدیر غلام نبی شیدہ کا ہوا انتقال، صحافتی برادری میں صف ماتم۔ اردو خبروں کا یہ بلٹن ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی دیگر ویب سائٹس بشمول یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہمارے صفحے پر بھی دستیاب ہے۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے آج گپکار ایئرلائنس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تفصیلات کے مطابق سجاد غنی لون نے پی ایچ ڈی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اس بارے میں تحریری طور آگاہ کیا کہ انہوں نے پارٹی کی مشاورت کے بعد ہی اس اتحاد سے دستبرداری کا فیصلہ کیا ہے۔ سجاد غنی لون کا کہنا ہے کہ حالیہ منعقد ہوئے ڈی ڈی سی انتخابات میں پراکسی امیدواروں کو کھڑا کر کے اتحادی جماعتوں کے مابین بھروسے کو ٹھیس پہنچی ہے، جس کا سدباب ناگزیر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم گپکار ایئرلائنس میں وضع کیے گئے تمام امور پر تعاون کریں گے، تاہم اس اتحاد سے اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ حکومت کی جانب سے راشن کوٹا میں بڑے پیمانے پر کٹوتی اور صرف آدھار کارڈ ہولڈرز کو راشن فراہم کرنے کی زبانی ہدایت کے رد عمل میں آج محکمہ خوراک و شہری رسدات دفتر سری نگر کے احاطے میں ملازمین نے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ عملہ حکومت کے جاری کردہ مبہم احکامات کی وجہ سے عام لوگوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی کرتے ہوئے ان ملازمین نے الزام عائد کیا کہ محکمہ نے فیلڈ اسٹاف، سوسن اسٹور کیپروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ پروٹیسٹ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب نے کل میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں کے تحت جو میسیج بھیجی ہے کہ ہر فرد کو 5 کلو کے حساب سے راشن ملے گا، مگر ہمیں یہاں سے پیچھے سے جو ابھی ایلوکیشن آئی ہے، جو الاٹمنٹ آئی ہے، اس میں کم سے کم 20% سے کم 20% سے زیادہ مطلب الاٹمنٹ کم ہوئی ہے۔ تو ہم یہاں کے ایڈمنسٹریشن سے، اپنے ڈپارٹمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ یہ پوری طرح سے واضح کیجئے کہ مطلب راشن کی جو کٹوتی ہوئی ہے تو لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 کلو کے حساب سے راشن ہے، بلکہ جبکہ ہم کو مل رہا ہے کہ 3 کلو کے حساب سے راشن مل رہا ہے۔ تو پبلک ہمیں آگے جب سیل کرنی ہوگی تو ہمیں لوگ وہاں پہ کہیں گے کہ آپ کے ایڈمنسٹریشن کے جو آرڈر نکلے ہیں وہ 5 کلو کے حساب سے، بلکہ ہمیں 3 کلو کے حساب سے مل رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ فوڈ امپلائز ایسوسیشن کے جو صدر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ریاض صوفی صاحب جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ تب تک ہمیں کسی سینٹر پہ سیل نہیں کرنی ہوگی جب تک پوری طرح سے یہاں کے اعلیٰ حاکم جو ہمارے آفیسر جو ہیں پوری طرح سے واضح نہ کرے کہ مطلب راشن کی کٹوتی کتنی ہوئی ہے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ مطلب ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ راشن لوگوں کو برابر ملنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اچھی طریقے سے جب سینٹروں پہ جائیں گے سیل کریں گے جو ایک فارم آرڈر ملنا چاہیے۔ معروف صحافی اور اردو روزنامہ وادی کی آواز کے بانی و مدیر غلام نبی شیدہ گزشتہ رات کے دوران سری نگر میں انتقال کر گئے۔ غلام نبی شیدہ 1 سال کے زیادہ عرصے سے صاحب فراش تھے۔ جنوبی ضلع پلوامہ کے اصل باشندہ غلام نبی شیدہ کی وصیت کے مطابق انہیں آج صبح گوری پورہ پلوامہ لے جایا گیا، جہاں انہیں اپنے آبائی قبرستان میں سپرد لحد کیا گیا۔ اس سے قبل مرحوم کی نماز جنازہ میں لوگوں کی بھاری تعداد نے شرکت کی۔ وادی کے صحافتی حلقوں نے غلام نبی شیدہ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک بہترین صحافی اور قلب سلیم رکھنے والا انسان قرار دیا ہے۔ وادی کشمیر میں سردی کی شدت بدستور قائم ہے اور گزشتہ رات کے دوران وادی بھر میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم 22 جنوری کی شام سے موسم میں تبدیلی کا امکان ہے، جس کا سلسلہ 25 جنوری شام تک جاری رہے گا۔ اس دوران کہیں کہیں درمیانہ درجے اور کہیں کہیں ہلکی برف باری بھی متوقع ہے۔ اور فی الحال جو ہے 22 شام سے ایک ویدر سسٹم آ رہا ہے، 22 لیٹ آفٹرنون سے ہی کلاؤڈی ہونا شروع ہو جائے گا اور برف باری کے چانسز ہیں، خاص کر 22 لیٹ نائٹ سے لے کے 23 شام تک۔ اور اسی بیچ جو ہے
لائٹ ٹو ماڈریٹ سنو فال کے چانسز ہیں خاص کر پلینز میں، اور کچھ جگہوں پہ ماڈریٹ سنو فال کے چانسز ہیں خاص کر ساؤتھ کشمیر کے جو ڈسٹرکس ہیں یہاں نارتھ کشمیر میں بارہمولہ، بانڈی پورہ، کپوارہ، ان سارے ایریاز میں، اور کچھ جگہوں پہ جو ہے ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں پرٹیکولرلی شوپین، اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے جو ہائر ریجز ہیں، کلگام ڈسٹرکٹ کے جو ہائر ریجز ہیں، اور ٹنل کا جو ایکسس ہے، باقی یہاں بٹور بدروا سائڈ میں ان سارے ایریاز میں کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں 23 تاریخ کو۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ کے ڈائریکٹر AG آہنگر نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اتنی تباہی مچانے کے بعد آخرکار ہمارے پاس کورونا مخالف ویکسین آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ویکسین سے جڑی جو بھی چمگوئیاں کی جا رہی ہیں ان پر دھیان نہ دیا جائے، کیونکہ وادی کشمیر میں اس ویکسین کو لینے والا میں پہلا شخص تھا اور آج میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بحیثیت ڈاکٹر آہنگر ڈائریکٹر شیر کشمیر میڈیکل سائنس کا پہلا شاٹ لے چکا ہوں، اور تب سے میں آج بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ ساتھ میرے باقی جو رفیق میرے کولیگ ہیں انہوں نے بھی بہت سارے ہیڈس آف ڈپارٹمنٹس میں انہوں نے یہ ویکسین کا شاٹ لیا ہے، وہ بالکل صحت یاب ہیں۔ ہمارے آج ایک سب سے بڑے سرکردہ شخصیت ہیں جو انسٹیٹیوٹ کے سابقہ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، اور جنہوں نے اس وائرل ایپیڈیمکس پہ بہت سارا کام کیا ہے، ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں، جناب پروفیسر کھورو صاحب، وہ آج آئے ہمارے انسٹیٹیوشن میں۔ انہوں نے بھی آج ایک آدھا گھنٹہ پہلے اس ویکسین کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے ایک شاٹ لے لیا، ہم نے ان کو آبزرو کیا اور ابھی میرے سامنے ہیں، بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اس میڈیم کے حوالے سے اپنے بھائی بہنوں سے اس لیے مخاطب ہوں کہ جو اس ویکسین سے جڑے نگیٹو کیمپین یا کچھ خدشات ہوں ان کا ازالہ کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ یہ جو الٹیمیٹ شاٹ ہے، جو الٹیمیٹ دوائی ہے، اس کا وہ بھرپور فائدہ لیں، کیونکہ یہی ایک صورت ہے جس سے ہم اس کورونا پینڈیمک کو ختم کر سکتے ہیں۔ خطہ پیر پنچال کے راجوری میں فورسز نے آج کئی دیہات کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی شروع کی۔ ان علاقوں میں ٹھنڈی کسی، گردان، چاونا اور ٹنڈوال شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ تلاشی آپریشن مصدقہ اطلاعات ملنے کے بعد ہی شروع کیا گیا، اور اس میں فوج کے علاوہ پولیس، BSF اور CRPF اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ آپ میرے پیچھے جو پورا یہ پہاڑی علاقہ دیکھ پا رہے ہیں، جو کہ ٹھنڈی کسی، ٹنڈوال، اس کے بعد چھوا، گردن بالا، ان تقریباً 5 گاؤں کو حفاظتی دستے کی طرف سے پوری طرح سے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اور جو چپے چپے پر اب تلاشی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جو فوج، پولیس، BSF اور CRPF کے اعلیٰ افیسران ہیں وہ فی الحال موقع پر ہیں، اور امید جتائی جا رہی ہے کہ جو یہ سسپیشیس موومنٹ کی رپورٹ فی الحال موصول ہوئی ہے اس پہ جلدی ہی چھان بین ہو جائے گی، اور اگر کسی بھی طرح کا یہاں کوئی سندگدھ موجود ہے تو اسے کھوج نکالا جائے گا۔ راجوری کے ٹھنڈی کسی علاقہ سے اپنے ساتھی گگن کوہلی کے ساتھ میں سمجھ پار گا۔ یوم جمہوریہ کے نزدیک آتے ہی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ آج صوبائی کمشنر کشمیر پنڈوراگ کنڈو براؤ پولے نے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم سنوار سری نگر کا دورہ کیا اور یوم جمہوریہ پر منعقد ہونے والی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری بھی تھے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے قاضی گنڈ علاقے میں آج صبح CRPF کی 46ویں بٹالین کی ایک کیسپر گاڑی ایک تیز ٹینکر کے درمیان ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں CRPF کے 3 اہلکار اور ٹینکر کا ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج و معالجے کے لیے فوری طور نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان سب کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ گجرات کے ضلع سورت میں گزشتہ دیر رات ایک بے قابو گاڑی نے سڑک کنارے سونے والے 20 افراد کو کچل دیا، جس سے ان میں 15 کی موت ہو گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق تقریباً 50 کلومیٹر دور کم ماوڈی روڈ پر کوسمبا کے پلواڑ کے نزدیک یہ حادثہ پیش آیا۔ ہلاک ہونے والے بنیادی طور پر راجستھان کے ضلع بانسواڑہ کے کشل گڑھ کے باشندے مزدور بتائے گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تیز رفتار ڈیمپر گنال دے ایک ٹریکٹر ٹرالی سے تصادم کے بعد غیر متوازن ہو کر ان مزدوروں کے اوپر چڑھ گئی۔ ان میں سے 12 کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی۔ 8 زخمیوں میں سے 3 کے سورت کے اسپتال میں دم توڑ دیا۔ پولیس نے گاڑی کو ضبط کر کے اس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو پکڑ لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی۔ معاملے کی تفصیلی چھان بین کی جا رہی ہے۔
مختلف پبلک سیکٹر محکموں میں کام کرنے والے درجنوں ملازمین نے آج سری نگر کے پریس کالونی میں تنخواہوں کی واگزاری کے حق میں احتجاج درج کیا۔ احتجاجی ملازمین جو جموں و کشمیر پبلک امپلائیز اینڈ ورکرز فیڈریشن کے بینر تلے جمع ہوئے تھے نے الزام لگایا کہ وہ گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے ان کا عیال فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلٹن آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی دیگر ویب سائٹس بشمول یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہمارے صفحے پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میزبان زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔